السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم قرآن کلاس لیکچر نمبر 586 586۔ 23واں پارہ سورۃ الصافات، 5ویں رکوع کا آغاز، آیت نمبر 139۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک یونس بھی رسولوں میں سے تھے۔ اذ ابق الی الفلک المشحون، جب وہ بھاگ کر گئے ایک بھری ہوئی کشتی کی طرف۔ فساہم، پس وہ قرعہ اندازی والوں میں شامل ہو گئے۔ فکان من المدحضین، اور ہو گئے گرائے جانے والوں میں۔ فالتقمہ الحوت، پس نگل لیا انہیں مچھلی نے۔ وہو ملیم، اور وہ ملامت زدہ تھے۔ فلولا انہ کان من المسبحین، پس اگر نہ وہ ہوتے تسبیح کرنے والوں میں سے۔ للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، البتہ ضرور رہتے اس مچھلی کے پیٹ میں قیامت کے دن تک۔ فنبذناہ بالعراء، پس پھینک دیا انہیں ایک چٹیل میدان میں۔ وہو سقیم، اور وہ بیمار تھے۔ وانبتنا علیہ شجرۃ من یقطین، اور اگا دیا ہم نے ان پر ایک بیل والا درخت۔ وارسلناہ الی مئۃ الف، اور بھیجا انہیں 1,00,000 آدمی کی طرف۔ او یزیدون، یا اس سے بھی زیادہ تھے۔ فآمنوا، پس وہ ایمان لے آئے۔ فمتعناہم الی حین، پس فائدہ دیا ہم نے انہیں ایک مقررہ وقت تک۔ فاستفتہم، پس پوچھئے ان سے۔ لربک البنات، کیا اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں؟ ولہم البنون، اور ان کے اپنے لیے بیٹے۔ ام خلقنا الملائکۃ اناثا، اور کیا ہم نے فرشتوں کو پیدا کیا لڑکیاں بنا کر۔ وہم شاہدون، اور وہ حاضر تھے اس موقع پر۔ الا انہم من افکہم، خبردار بے شک تو یہ ان کے اپنے ہی جھوٹ ہے۔ لیقولون، جو وہ کہتے ہیں، ولد اللہ، کہ اللہ نے اولاد جنی۔ وانہم لکاذبون، اور بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ اصطفی البنات علی البنین، کہ چنا اللہ نے بیٹیوں کو بیٹوں پر۔ مالکم، کیا ہو گیا تمہیں؟ کیف تحکمون، کیسے تم فیصلے کرتے ہو؟ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ ام لکم سلطان مبین، یا تمہارے پاس کوئی واضح دلیل ہے؟ فأتوا بکتابکم، پس اپنی کتاب لے کے آؤ۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ وجعلوا بینہ وبین الجنۃ نسبا، اور بنا دیا انہوں نے اللہ اور جنات کے درمیان رشتہ داری۔ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ، اور تحقیق وہ جان چکے ہیں کہ جنات، اِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، بے شک وہ تو خود پیش کیے جائیں گے۔ سبحان اللہ، پاک ہیں اللہ، عما یصفون، ان باتوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا ہارون علیہ السلام، اور پھر سیدنا الیاس علیہ السلام اور سیدنا لوط علیہ السلام کے واقعات، جن کا کسی نہ کسی اعتبار سے تذکرہ پہلے بھی گزر چکا ہے، لہذا سمجھنے میں آسانی ہوئی۔ سورۃ الصافات میں مختصر مگر جامع انداز میں ان انبیاء اور رسول علیہ السلام کے حالات ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے ہیں۔ 5ویں رکوع کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ سورۃ الصافات کی آیت نمبر 139 ہے، اور ذکر خیر اللہ اپنے ایک جلیل القدر نبی حضرت یونس علیہ السلام کا فرما رہے ہیں۔ قرآن کریم میں 6 جگہوں پہ آپ کا تذکرہ ہے۔ 4 مقامات پہ آپ کا نام یونس استعمال کیا گیا۔ قرآن کریم کی ایک مستقل سورت کا نام بھی آپ کے نام سے موسوم کر کے سورت یونس رکھا گیا ہے۔ 2 مقامات ایسے ہیں جہاں پہ آپ کا بائی نیم ذکر نہیں، لیکن آپ کا تذکرہ ضرور ہے۔
سورۃ الانبیاء میں آپ پڑھ رہے ہیں وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ وہاں پہ آپ کو کہا گیا وہ مچھلی والے جب چلے گئے، انشاءاللہ آگے چل کے 29ویں پارے میں سورۃ القلم میں آپ پڑھیں گے کَصَاحِبِ الْحُوتِ، وہ مچھلی والے جناب صاحب جو تھے ان کی بات۔ تو 2 مرتبہ اشارتاً ذکر ہے، 4 مرتبہ آپ کا نام مبارک لے کے قرآن کریم میں آپ کا تذکرہ کیا گیا۔ اللہ کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، یونس بھی میرے رسولوں میں سے تھے۔ موصل جو علاقہ ہے عراق سے متصل، وہاں کی ایک نینوا بستی تھی، اس بستی کے باشندوں کی طرف سیدنا یونس علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالی کی توحید کی دعوت دینے کے لیے اللہ تعالی کے حکم سے تشریف لائے۔ دن رات حسب معمول جیسے دیگر انبیاء یہ فریضہ سر انجام دیتے ہیں، یونس علیہ السلام بھی ان لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالی کے احکامات سناتے رہے، بتاتے رہے، ان کی ہدایت کی کوشش فرماتے رہے، اور قدم قدم پہ ان کی تربیت کا اہتمام فرماتے رہے، لیکن مسلسل یہ لوگ بضد رہے، ہٹ درمی کا شکار رہے، تساہل اور سستی کا شکار رہے، حتیٰ کہ انسانی فطرت کے پیش نظر یونس علیہ السلام غصے میں آ کے ان کو بددعا دے کے کہ اب اللہ ہی تمہیں پوچھیں، تم پہ اب ضرور عذاب آئے گا۔ یونس علیہ السلام یہ بستی چھوڑ کے تو دریا کی طرف تشریف لے جاتے ہیں۔ اب قرآن کریم سورہ یونس میں جو ان کا تذکرہ کیا گیا ہے اس قوم کا، آپ یہ بات ذہن نشین رکھیے کہ دنیا میں جب نبی اللہ عذاب کی وعید سنا دیتے ہیں اور اطلاع کر دی جاتی ہے کہ اب عذاب آئے گا، تو 3 دن کے اندر اندر یہ سارا معاملہ بالکل ختم ہو جاتا ہے، عذاب آ بھی جاتا ہے، لوگوں کو تباہ کر کے ان کو ملیا میٹ بھی کر دیتا ہے۔ پوری دنیا اور کائنات کی تاریخ میں واحد یونس علیہ السلام کی یہ قوم تھی جو موصل کے علاقہ نینوا میں رہنے والے تھے کہ جب ان کو عذاب کی وعید سنا دی گئی اور نبی اللہ غصے میں ان کو چھوڑ کے یہاں سے چلے گئے، تب ان کو احساس ہوا او بدبختو، وہ نیک شریف آدمی تمہارے بھلے کی بات ہی کرتا تھا اور تم مسلسل ستاتے رہے، نافرمانی کرتے رہے، رب کی بھی، رب کے رسول کی بھی، حتیٰ کہ آج اللہ کا ایک نیک بندہ نبی اور رسول ہم سے ناراض ہو کے ہماری بستی چھوڑ کے ہمیں عذاب کی بددعا دے کے چلا گیا ہے۔ لہذا ان لوگوں نے اپنا طریقہ کار بدل لیا، ان لوگوں نے پھٹے پرانے کپڑے پہن لیے، اچھے کپڑے اتار دیے، بچوں کو ماؤں سے الگ کر دیا، جانوروں کے بچے ان کی ماؤں سے الگ کر دیے، اور نکل گئے میدان کو یوں ہاتھ سر پہ رکھ کے چیختے پکارتے اللہ اللہ کرتے معافی مانگتے، اور وہ بچے ان کے جب روتے ماؤں سے دوری کی وجہ سے تو وہ ایک عجیب منظر پیدا ہو گیا، اونٹنیوں کے بچے ان سے الگ باندھ دیے گئے، وہ بلبلاتے اور چیخے مارتے، وہ ایک بڑا کربناک سا ایک عجیب سا ماحول پیدا ہو گیا، اتنے ایموشنل ہوئے، اتنے یہ غم زدہ ہوئے کہ اللہ کریم نے پھر ان پہ توجہ فرمائی اور آیا عذاب ان سے واپس لے لیا گیا۔ یہ واحد قوم ہے سورہ یونس میں جن کا تذکرہ ہے، اور یہاں پہ بھی ان کی تعداد بتائی جا رہی ہے کہ 1,00,000 سے بھی متجاوز تھے یہ لوگ۔ واحد یہ قوم ہے دنیا میں کہ جن کی طرف عذاب چل نکلا تھا، لیکن ان کے گڑ گڑانے اور احساس ندامت کی وجہ سے اللہ کریم نے عذاب کو واپس لے لیا۔ یہ ان باتوں کا تذکرہ سورۃ الانبیاء میں بھی پہلے یہ تفصیلات ہم نے پڑھی ہیں، یہاں انشاءاللہ اختصار کے ساتھ پڑھیں گے۔ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، یونس بھی ہمارے رسولوں میں سے تھے۔ اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، جب قوم سے ناراض ہو کے وہ بھاگ کے ایک بری ہوئی کشتی میں جا کے سوار ہو گئے، یعنی علاقہ چھوڑنا چاہتے تھے، ان سے دور کہیں جانا چاہتے تھے۔ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، جب کشتی میں سوار ہوئے تو کشتی نے ہچکولے کھانے شروع کر دی۔ کشتی کا ملا بڑا سیانا آدمی تھا، بوڑھا آدمی تھا،
کہنے لگا مدتیں ہو گئی پانیوں میں کشتی چلاتے ہوئے، کشتی کی یہ حالت اس وقت ہوتی ہے جب کوئی نوکر اپنے مالک کی اجازت کے بغیر آ کے میری کشتی میں بیٹھتا ہے، جب کوئی غلام اپنے آقا کی اجازت کے بغیر آ جاتا ہے باغ کے، تو اب کیا کیا جائے؟ اب بھری کشتی ہے، کون اعتراف کرے کہ ہاں میں ایسا ہوں؟ اور شاید کوئی ایسا نہ بھی ہو۔ یونس علیہ السلام فوراً تصور کرنے لگے، ہو یہ تو مجھ سے غلطی سرزد ہوئی، میں اپنے مالک کا نوکر ہوں، میں اپنے اللہ کا غلام ہوں، اور میرے آقا میرے اللہ نے ابھی مجھے حکم بھی نہیں دیا تھا، میں بس وہ اپنے غصے کی بنا پہ ان لوگوں کو چھوڑ کے اپنی قوم کو بد دعا دے کے تو نکل آیا ہوں، چاہیے یہ تھا کہ میں اپنے اللہ کے حکم کا انتظار کرتا کہ میرے اللہ جی میرے لیے آگے کیا حکم ہے۔ تو کہنے لگے کہ بھائی میں ہی اپنے مالک سے دوڑا ہوا ہوں۔ نبی اللہ کی ایک خاصیت الگ تھلگ ہوتی ہے، نبی اللہ بچپن سے ہی نبی ہوتے ہیں، ان کی عادات، ان کے طور اطوار، ان کے بیٹھنا اٹھنا چال چلن، ہر چیز الگ تھلگ ہوتی ہے، جن کو اللہ منصب نبوت پہ سرفراز فرمانے والے ہوتے ہیں۔ جب لوگوں نے دیکھا بہت شریف آدمی، نیک آدمی ہے، نورانی چہرہ ہے، روحانیت ٹپک رہی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ بندہ اپنے آقا سے دوڑ کے آیا ہے؟ کہنے لگے بھائی نہیں، غلطی لگ رہی ہے، باقی لوگ اپنے آپ کو دیکھیے۔ حضرت کہنے لگے نہیں میں ہی ہوں، ان میں جرت نہیں تھی۔ کہنے لگے ایسا کرو کہ قرعہ ڈال لیتے ہیں، پرچیاں ساری کشتی کے مسافروں کے نام لکھ کے پرچیاں ڈالی گئیں، پرچی اٹھائی گئی تو یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا، پھر دوبارہ پرچی اٹھائی گئی، ان کو ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ یہ بندہ ہو سکتا ہے جو کہہ رہا میں اپنے آقا سے بھاگ کے آیا ہوں۔ دوسری دفعہ پرچی اٹھائی، پھر حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا، فساہما، قرآن دازی میں ان کو بھی شامل کیا گیا، فکان من المدحضین، تو جن کو پھسلایا جانا یعنی کشتی سے اٹھا کے وزن کم کرنے کے لیے تاکہ کشتی ان بیلنس جن کی وجہ سے ہوئی ہے اب وہ سواریاں نکال دی جائیں، تو حضرت یونس کا نام بھی ان لوگوں میں نکل آیا کہ ان کو گرا دیا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فالتقمہ الحوت وہو ملیم، اب کسی کو سمندر میں گرا دیا جائے، سمندر تا حد نگاہ ایک وسعت کا نام ہوتا ہے، اور یقین کیجئے کہ یہ بندہ ہوائی جہاز میں سفر کرے تو چلو این ممکن ہے کہ کچھ نہ کچھ محظوظ ضرور سفر سے ہوتا ہے، کھڑکی سے دیکھے، جھانکے بادلوں کو دیکھے، آسمان کو دیکھے، نیچے شہروں کو گزرتے دیکھے، رستے میں دریا آتے ہیں، صحرا آتے ہیں، بندہ کچھ نہ کچھ محظوظ ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو سمندر کا سفر ہوتا ہے یہ تا حد نگاہ صرف ایک وحشت ہی وحشت کا نام ہے، کوئی چیز، کوئی بندہ بشر، کوئی پرندہ دور تک نہیں۔ تو ایسے عالم میں ایک بندے کو اٹھا کے سمندر میں گرا دیا جانا مطلب کیا ہے؟ بس اس کا کام تمام ہو گیا۔ لیکن میرے کریم مالک ارشاد فرماتے ہیں جب انہوں نے سمندر میں گرایا، فالتقمہ الحوت، ہم نے ایک مچھلی کو پہلے ہی تیار کر رکھا تھا کہ میرا نبی آ رہا ہے، اس کو اپنی خوراک اور غذا نہیں بنانی، میرے نبی کے لیے تم نے رہنے کا انتظام بن جانا ہے۔ مچھلی نے اٹھایا، حضرت کو نگل گئی، وہو ملیم، لوگ بھی عجیب عجیب باتیں کر رہے تھے، اب حضرت خود بھی اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے، کیا کیا میں نے؟ اپنی اللہ کی اجازت کے بغیر آ گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی اپنے پیٹ میں لے کے سمندر کی تہ میں چلی جاتی ہے۔ ٹیکنالوجی کا دور ہے، کتنی ترقی ہم نے کر لی، لیکن مزے کی بات ہے کہ ابھی تک انسان سمندر کی صرف پہلی 135 فٹ کی گہرائی تک اسرار و رموز حاصل کر سکا ہے۔ سمندر ہزاروں فٹ نیچے ہے ابھی، لیکن انسان یہ ابھی ماضی قریب، میرا خیال سال سوا ہو گیا وہ آپ دوست جو بنائی گئی اور پھر وہ جا کے سمندر میں پھٹی اور وہ لوگ ویسٹ ہو گئے سارے کے سارے۔ اصل بات یہ ہے کہ انسان چاہت کے باوجود بھی ابھی تک سمندر کے اسرار و رموز تک نہیں پہنچ سکا کہ سمندر کے نیچے ایک دنیا آباد ہے، وہ کیا ہے۔ بڑی ریسرچ انسان نے کی ہے تو صرف اتنی 135 فٹ کی گہرائی تک انسان جا سکا ہے، ابھی اس کے آگے بڑے اسرار ہیں،
ابھی اس کے آگے بڑے جہان ہیں جن سے آشنائی پتہ نہیں ہماری زندگی میں ہو یا ہمارے بعد اس کی ریسرچ ہو۔ باہر کیف مچھلی نے حضرت کو پیٹ میں لیا، سمندر کی گہرائی میں چلی گئی۔ جب سمندر کی گہرائی میں چلی گئی، واپس آئیے جو سورۃ الانبیاء کی آیا مبارکہ پہلے میں نے عرض کی ہے، وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، وہ مچھلی والا جب غصے کی حالت میں چلا گیا، فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، ایک پل کے لیے وہ بھول گیا تھا ہم اس پہ قدرت نہیں رکھتے۔ کیوں بھول گیا تھا؟ کہ سارے کا سارا اس کا کنٹرول تو ہمارے ہاتھ میں ہے، ہماری اجازت کے بغیر تو نہ اس کا سانس اندر جا سکتا ہے نہ اندر والا باہر آ سکتا ہے۔ فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، وہ بھول گیا تھا کہ ہم اس پہ قدرت نہیں رکھتے۔ کیوں اسے یقین نہیں تھا؟ ہم نے اٹھا کے پھر سمندر کی گہرائی میں پہنچا دیا۔ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ، اندھیروں میں پکارنے لگا۔ یہ 135 فٹ سے نیچے آپ چلے جائیں، یہ جو سورج کی روشنی سمندر کے اوپر پڑتی ہے یہ بھی زیادہ سے زیادہ 35-40 فٹ تک اس کی وائٹنس نظر آتی ہے، اس کے بعد اندھیرا شروع ہو جاتا ہے۔ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ، سمندر کی گہرائی کا اندھیرا، پانی کا اندھیرا، تہ کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، ایسے اندھیروں میں فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ، ہر طرف سے اندھیروں نے گھیر رکھا تھا اور حضرت کہہ رہے تھے اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ پاک ہیں میں ہی ظالم ہوں، آپ پاک ہیں میں ہی ظالم ہوں۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، افضل ذکر بھی شروع میں آ گیا، اللہ کی تسبیح بھی آ گئی، یہ بھی اعتراف آ گیا آپ پاک ہیں، آپ میں نقص نہیں ہے، نقص ہمارے اندر ہے۔ آخر میں اعتراف بھی آ گیا کہ ہم ہی ظالم ہیں۔ اسی لیے اس آیہ کریمہ کو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اتنا مقام اور مرتبہ حاصل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب بھی کوئی مصیبت آئے یہ مچھلی والے کی دعا پڑھ لیا کرو، اللہ کریم مصیبت کو حل فرما دیتے ہیں۔ یہ نبوی وظیفہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا وظیفہ ہے۔ جب بھی کوئی مصیبت آئے، کوئی مشکل آئے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کثرت سے پڑھا کرو، اللہ تمہاری مشکل کو حل فرما دیں گے۔ تو یہاں پہ اللہ کریم فرماتے ہیں فلولا انہ کان من المسبحین، اگر وہ تسبیح کرنے والے نہ ہوتے۔ المیہ یہ ہے ہمارے اوپر جیسے جیسے مصیبت آتی ہے، میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے بڑی معذرت کے ساتھ، وہ کہتے ہیں مصیبتیں اتنی ہیں تسبیح کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا، ٹینشن اتنی چل رہی ہے نماز میں دل ہی نہیں لگتا۔ اور بھائی اگر نماز میں دل نہیں لگتا تو دنیا کی ٹینشن کو بھول جاؤ، اصل ٹینشن یہ لگنے کی ضرورت ہے کہ تم اللہ نے آپ سے سجدے کی توفیق ہی چھین لی ہے، آپ سجدہ ہی نہیں کر رہے، نماز ہی نہیں پڑھ رہے۔ اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین فرمایا کرتے ہیں کہ جب بھی ہمارے گھروں میں کوئی مصیبت آتی، فاقہ کی نوبت آتی، تو سرکار دو عالم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل بیت سے فرماتے او میرے اہل بیت اٹھو، اللہ کی راہ میں نماز پڑھو، اللہ کریم فاقہ دور فرما دیں گے۔ تو اصل تو انسان کو یہ مصائب اللہ کے قریب کرنے کے لیے آتی ہیں۔ اگر کوئی مصیبت کوئی پریشانی مجھے اللہ کے قریب نہیں کرتی پھر مجھے اپنے ایمان کی خبر لینے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم سورۃ الصافات آپ پڑھ رہے ہیں، آپ کے سامنے قرآن کریم کھلا ہے، اللہ کریم فرمایا فلولا انہ کان من المسبحین، اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ۔ اب تسبیح کیا، کیسے تسبیح کیا کی وہ میں نے آپ کو بتا دیا، سورۃ الانبیاء کی آیہ مبارکہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تسبیح یہ کی۔ تسبیح نہ کرتے مطلب ہے کہ تسبیح کر بھی رہے ہیں، کون سی کر رہے ہیں وہ بھی میں نے قرآن کریم سے عرض کر دی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے تسبیح کی کیوں تھی؟ یہ بڑا دلچسپ سوال ہے کہ ایک بندہ ہمارے آپ کے جیسا وہ تو ویسے ہارٹ اٹیک سے دنیا سے کوچ کر جاتا ہے، جب سمندر میں گرایا جائے کنفرم ہے کہ اب میری موت ہو گئی ہے، ایسے حالات میں بھی تسبیح کیوں کی؟ جو قرآن کریم نے فرمایا فلولا انہ کان من المسبحین، تسبیح کیوں کی؟ مفسرین نے اس کا جواب دیا ہے جب پانیوں کے اندھیروں میں گرائے گئے، مچھلی کے پیٹ میں قید کر لیے گئے اور مچھلی سمندر کی تہ میں لے گئی،
تو دیکھا کہ سمندر میں جتنی مچھلیاں تھیں وہ بھی اللہ کا ذکر کر رہی تھی۔ تسبیح کیوں شروع کی؟ حضرت کی توجہ تسبیح کی طرف کیوں چلی گئی؟ اتنی گہرائی میں، اندھیرے میں، مچھلی کے پیٹ میں قید ہے، وہ سارا کچھ ہی ایک الگ تھلگ پہلی دفعہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے ایسے حالات کا۔ بندے کو تو اپنی پہچان ہوش بھول جاتی ہے۔ فلولا کان من المسبحین، تسبیح کیسے شروع کی؟ تو مفسرین لکھتے ہیں سمندر میں جتنی مچھلیاں ہیں ساری اللہ کا ذکر کرتی ہیں۔ جدھر سے وہ مچھلی گھومتی ہوئی حضرت کو لے کے گزرتی، جو مچھلیاں پاس سے گزرتی وہ ساری اللہ اللہ پڑھ رہی تھی۔ جب سمندر کی گہرائی میں مچھلی لے گئی حضرت کو، تو سمندر کی گہرائی میں جو کنکریاں پڑی ہیں ان کنکریوں سے اللہ کی آواز آ رہی تھی، وہ کنکریاں اللہ اللہ بول رہے تھے۔ جب ایسا انوائرمنٹ، ایسا ماحول مل گیا تو پھر ایٹومیٹک انسان خود بھی رننگ میں آ جاتا ہے۔ حقیقت بات یہ ہے، یہ جیسے نشہ کرنے والے کسی بھی علاقے میں چلے جائیں، ان کو اپنی کیٹیگری کے بندے فوراً مل جاتے ہیں۔ یہی حالت اللہ کے ذکر کا نشہ کرنے والوں کی ہے۔ وہ دنیا کے جس خطے میں بھی چلے جائیں، ذکر و فکر والوں کو اپنی نوعیت کے لوگ فوراً مل جاتے ہیں۔ تو حضرت گرائے گئے، جب دیکھا کہ پتھروں سے، کنکروں سے بھی اللہ 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 کی آواز آ رہی ہے، مچھلیاں پانیوں میں اللہ 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 پڑھ رہی ہے، تو پھر حضرت کو بھی ایک ماحول مل گیا۔ ماحول کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ یہ ذکر و فکر کہ انسان کی زندگی میں جتنا اہل ذکر کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہوگا، یقین کیجئے آپ کا قلب حرکت میں رہے گا، آپ کی توجہ ذکر الہی کی طرف رہے گی۔ تو جب ماحول مل گیا، ہر طرف ہی اللہ اللہ کی گونج سنائی دے رہی ہے، تو پھر حضرت کی زبان سے بھی جاری ہو گیا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ وظیفہ کرنا شروع کر دیا۔ اب اس وظیفے کی تاثیر کیا ہے؟ جب بھی کسی کو آپ وظیفہ بتائیں وہ فوراً اگلا سوال کرتا ہے مینو فائدہ ہو جائے گا نا، میرا کام تے ہو جائے گا نا۔ اب اس وظیفے کی تاثیر کیا ہے؟ واپس آئیے سورۃ الانبیاء کی طرف۔ میرے مالک فرماتے ہیں فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين۔ ہم نے ان کی تسبیح سن لی، ان کی پکار سن لی، اور ہم نے انہیں مصیبت غم سے نجات دے دی، اور ہم نے آئندہ کے لیے یہ اصول بنا دیا جو بھی مومن تسبیح کرے گا ہم اس کے غم دور فرما دیں گے۔ یہ تاثیر ہے اس وظیفہ کی۔ اب ایک حدیث مبارکہ بطور برکت کے اور تفسیر میں نوٹ فرما لیجئے۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا و نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مخاطب تھے حضور، او بچے، او لڑکے، او غلام، اس انداز میں حضور مخاطب فرما رہے تھے اپنے چچا کے بیٹے کو، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ۔ تو آپ فرما رہے تھے، او بچے، ایک حدیث مبارکہ جو میرے خیال پرسوں میں نے آپ کو نوٹ کروائی تھی جامع ترمذی سے، اللہ کا خیال رکھو اللہ تمہارا خیال رکھے گا۔ یہ حدیث مبارک ہے، اللہ کا خیال رکھو اللہ تمہارا خیال رکھے گا۔ تم اللہ کے کام میں مصروف رہو اللہ تمہارے کاموں میں مصروف رہیں گے۔ یہاں جو حضرت عبداللہ ابن عباس والی روایت ہے یہاں پہ بھی یہ لفظ ہے، مجھے امام الانبیاء خاتم النبیین حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، او بچے اللہ کی طرف دھیان رکھ، اللہ تیری طرف دھیان رکھیں گے۔ سبحان اللہ، یہ حضور تربیت فرما رہے ہیں۔ او بچے، او لڑکے، اللہ کا خیال کر، اللہ کی طرف دھیان کر، تو اللہ کی طرف دھیان میں رہ، اللہ تیری طرف دھیان میں رہیں گے۔ کل یوم هو فی شان، اللہ تو روز ایک نئے کام میں مصروف ہوتے ہیں۔ سورہ رحمان میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، تو اللہ کی طرف دھیان رکھ، اللہ تیری طرف دھیان رکھیں گے۔ وہ پنجابی میں کہتے ہیں ہاتھ کار ول تے دل یار ول، بظاہری کام بھی کر رہے ہوں، فیکٹری میں ہوں، اپنے دفتر میں ہوں، اپنی دکان پہ ہوں، اپنے کارخانے میں ہوں، گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں، موٹر سائیکل چلا رہے ہیں، بظاہری اپنے کام کر رہے ہیں، لیکن کیسا ہی اچھا ہو کہ زبان پہ اللہ کا ذکر ہو، دل اللہ کی یاد میں مصروف ہو۔ یقین کیجئے اس بندے جیسا بندہ کائنات میں کوئی نہیں جو دنیاوی کام کرتے ہوئے بھی اپنی توجہ اپنے اللہ کی طرف سے ٹوٹنے نہیں دیتا۔ تو حضور فرماتے ہیں اللہ کی طرف دھیان کرو اللہ تمہاری طرف دھیان رکھیں گے، اللہ کا خیال کرو اللہ تمہارا خیال رکھیں گے۔ اگلے الفاظ کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس سے فرمایا تھا
راحت کے وقت اللہ کو مت بھولو، مشکل میں اللہ کبھی تمہیں نہیں بھول سکتے۔ راحت میں اللہ کو مت بھولو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ۔ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر بندہ یہ سوچے میں نے اپنے لیے کیا تیاری کی، کل کے لیے میں نے کیا بھیجا ہے۔ ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ، ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بلا دیا، انہوں نے اللہ کو بلایا، اللہ نے انہیں بلا دیا۔ اب واپس حدیث مبارکہ کے متن کی طرف آئیے۔ حضور فرماتے ہیں، او بچے، او غلام، او میرے عبداللہ، راحت کے اندر، آسانی کے اندر جو اللہ کو نہیں بھولتا، اللہ مشکل میں اس کو نہیں بھولتے۔ تو معلوم ہوتا ہے یونس علیہ السلام جب راحت کے عالم میں تھے تب کبھی تسبیح نہیں چھوڑتے تھے، ذکر نہیں چھوڑتے تھے، اسی لیے تو یہ بڑی جلدی ذکر والی کیفیت وہاں گہرائی میں گرتے شروع ہو گئی۔ تو لہذا مصیبت کے وقت حضرت یونس علیہ السلام نے تسبیح کرنی شروع کر دی۔ دوبارہ یاد دہانی کے لیے نوٹ کروا دوں، گھر میں خواتین کو بھی بتا دیجئے گا کہ حضور نے فرمایا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ایسا وظیفہ ہے کسی بھی مشکل میں اس کو کرو اللہ تمہاری مشکل حل فرما دیں گے، یہ گارنٹی حضور کی ہے۔ اصل ہم بعض اوقات کہتے ہیں جی یہ وظیفہ تو 1.25 لاکھ مرتبہ ہم نے پڑھا ہے، یہ ہم گٹکوں کے اوپر پڑھتے رہے ہیں، یہ اتنی مرتبہ گھر میں خواتین کو اکٹھا کر کے پڑھتے رہے ہیں، تاثیر کوئی نہیں۔ میں بار بار آپ کو یاد دہانی کرواتا ہوں، جب بھی کوئی مسنون وظیفہ آپ کی خدمت میں سبق کے دوران عرض کرتا ہوں، وظیفہ کی تاثیر اس وقت ہوتی ہے جب وظیفہ کے الفاظ کو سمجھا جائے، اپنا عقیدہ اس کے مطابق بنایا جائے۔ بندہ خالی رٹ لگائے رکھے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اور اپنا عقیدہ اس کے بالکل اپوزٹ ہو، بندہ توحید کا اقرار ہی نہ کرے تو پھر وظیفہ کا فائدہ اور تاثیر کیسے ممکن ہے؟ لہذا حضور کے فرمان کے مطابق اپنے عقیدے کو اللہ کی ذات پہ توکل والا مضبوط کر کے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کثرت سے پڑھیں، اللہ ہر قسم کا مسئلہ حل فرما دیں گے۔ گھروں میں برکت ہوگی، دکان میں خیر ہوگی، مکان میں خیر ہوگی، کاروبار میں برکتیں انشاءاللہ ہوں گی، الجھے معاملات درست ہو جائیں گے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنے سے اللہ کریم فرماتے ہیں اگر وہ تسبیح کرنے والے نہ ہوتے للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، قیامت تک پھر وہیں پہ قید رہتے۔ تسبیح کرنے والے نہ ہوتے تو وہیں پہ پھر مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک رہتے۔ فنبذناہ بالعراء وہو سقیم، جب وظیفہ کیا، کتنا پاورفل وظیفہ ہے، جیسے لا حول ولا قوت الا باللہ سے بیڑیاں ٹوٹ جاتی ہیں، ہتھ کڑیاں ٹوٹ جاتی ہیں، یہ کوئی واقعہ نہیں، کہانی نہیں، یہ حضور کے صحابی کے ساتھ باقاعدہ پریکٹیکل یہ معاملہ ہے کہ وہ لا حول ولا قوت الا باللہ جیل میں پڑھتے جاتے تھے، بیڑیاں ٹوٹ گئیں، تالے ٹوٹ گئے، ہتھ کڑیاں ٹوٹ گئیں، باہر نکلے، آگے بکریوں کا ریوڑ کھڑا تھا، ساری بکریاں آگے لگائیں اور مدینہ واپس پہنچ گئے۔ تو اس لیے اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں انہوں نے تسبیح کی۔ اب یہ وظیفہ اتنا پاورفل وظیفہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جب انہوں نے وظیفہ پڑھا فنبذناہ بالعراء، ہم نے مچھلی کے پیٹ سے نکال کے باہر پھینک دیا، وہو سقیم، ایک بندہ مچھلی کے پیٹ کے اندر رہے، چونکہ وہ پانی کا ایک مجموعہ ہے، تو آپ دیکھیے نا کچھ دیر کے لیے اپنی انگلی گلاس میں ڈبو کے رکھیں تو یہاں پہ وہ رنکلز بن جاتے ہیں، ہماری انگلیوں کے اوپر وہ سلوٹیں سی بن جاتی ہیں، تو ایک بندہ 40 دن پانیوں کی تہ میں مچھلی کے پیٹ میں رہے، اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ وہو سقیم، اتنے بیمار تھے کہ بالکل حضرت کی ہڈیاں، حضرت کے وجود اور حضرت کا بدن اور حضرت کے جوڑ آپ کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، ہم نے ایک بیل والا پودا ان کے اوپر اگا دیا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ بیل والے پودے سے مراد کدو کا درخت ہے، اور حضور رحمت للعالمین بھی کدو سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے۔ صحابہ رسول فرماتے ہیں ایک ٹیلر ماسٹر نے، ایک درزی نے ہماری دعوت کی، حضور کی دعوت تھی، کھانا تھا، تو سرکار مجھے ساتھ لے کے گئے، تو اس نے کدو گوشت پکایا ہوا تھا سالن میں، تو میں دیکھ رہا تھا کہ سرکار یوں انگلیاں مار مار کے نا وہ برتن کے اندر تو کدو کے پیس ڈھونڈ ڈھونڈ کے تو حضور کھا رہے تھے۔ تو ویسے بھی حکمت کے اعتبار سے بھی یہ کدو کی بڑی تاثیر ہے، ہمارے لیے تو سب سے بڑا یہی اعزاز ہے
کہ جب کدو کا ذکر ہو تو یہ ہمارے حضور کی پسندیدہ غذا ہے، اور اتنی پسندیدہ ہے موسٹلی ہماری طبیعت ہمارا من یہ ہوتا ہے کہ ہم سالن میں سے بوٹیاں ڈھونڈ کے کھاتے ہیں۔ ابھی کہتے ہیں کدو گوشت کا سالن بنا ہوا تھا اور میں نے دیکھا حضور انگلیاں مار مار کے ایسے برتن میں سے کدو ڈھونڈ ڈھونڈ کے کھا رہے تھے، کدو کے پیس اٹھا اٹھا کے سرکار تناول فرما رہے تھے۔ تو مفسرین نے لکھا یہ جو یقطین کا ذکر یہاں پہ کیا گیا ہے اس سے مراد یہی ہے کہ وہ کدو کی ایک بیل تھی جس کا سایہ حضرت کے اوپر کر دیا گیا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، جب تندرست ہو گئے تو ہم نے پھر وہی ڈیوٹی لگا دی جس ڈیوٹی سے بھاگ کے آئے تھے، ہم نے کہا چلو واپس، پھر ان لوگوں کو جا کے سمجھاؤ۔ ان کی تعداد 1,00,000 او یزیدون یا اس سے زیادہ تھی۔ حضرت نے جا کے پھر تبلیغ فرمائی، وہ لوگ پہلے ہی دل سے ڈر گئے ہوئے تھے، فآمنوا، وہ 1,00,000 کا 1,00,000 بندہ مسلمان ہو گیا، اللہ اکبر کبیرہ، سارے ایمان لے آئے۔ فمتعناہم الی حین، ہم دنیاوی زندگی کے ایک مقررہ وقت تک ان کو فائدہ دیں گے۔ فاستفتہم، آپ ان سے پوچھیے، یہ سارا تفصیلی واقعہ بیان فرمانے کے بعد اللہ کریم فرماتے ہیں آپ ان سے پوچھیے علی ربک البنات ولہم البنون، اتنے طاقت والے اللہ کی طاقت کا سرچشمہ یہ ہے کہ علی کل شیء قدیر ہیں، تو اللہ کے لیے یہ کافر لوگ کہتے ہیں بیٹیاں، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہیں، اللہ کے لیے بیٹیاں منتخب کر دیتے ہیں۔ ہم خلقنا الملائکۃ اناثا، کس نے ان کو کہا کہ ہم نے فرشتوں کو فیمیل بنایا ہے؟ کس نے کہا کہ ہم نے فرشتوں کو مونس بنایا ہے، لڑکیاں بنایا ہے؟ وہم شاہدون، کیا یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں اللہ کے متعلق یہ گواہ تھے، وہاں پہ حاضر تھے، موجود تھے؟ الا، خبردار، انہم من افکہم لیقولون، یہ ان کے اپنے منہوں کے جھوٹ ہے جو یہ نعوذ باللہ اللہ کی ذات پہ گڑتے ہیں۔ کیا؟ ولد اللہ، اللہ نے بیٹا جنم دیا۔ یہ 2 ماہ پہلے جب کرسمس کا موقع تھا، ہم نے ہر پلیٹ فارم سے، ہر فورم پہ اپنے مسلمان بھائیوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ یہ کرسچن اور مسیحی برادری کو ہیپی کرسمس نہ کہا کریں، کیونکہ کرسمس کی ڈیفینیشن ان لوگوں کے عقائد و نظریات کے مطابق یہی ہے، اللہ نے بیٹے کو جنم دیا، اللہ نے بیٹے کو جنم دیا۔ یہ بہت بڑی گالی ہے، حدیث ہے کہ اللہ فرماتے ہیں آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے جب کہتا ہے کہ اللہ نے اولاد جنی، لہذا یہ ان کے اپنے منہوں کی باتیں ہیں۔ ولد اللہ، یہ کہتے ہیں اللہ نے اولاد جنی۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، یہ جھوٹے لوگ ہیں۔ أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ، ایک مثال دی جا رہی ہے، اگر اللہ نے جیسے تم لوگ بیٹوں کی ریکوائر کرتے ہو، بیٹے پسند کرتے ہو، تو کیا اللہ نے اولاد بنانی ہوتی تو اللہ بیٹیاں ہی اولاد بناتے؟ یہ ایک سمجھانے کے انداز میں کہا جا رہا ہے۔ مالکم، کیا ہو گیا تمہیں؟ کیف تحکمون، تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ افلا تذکرون، تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ ام لکم سلطان مبین، یا تمہارے پاس کوئی دلیل موجود ہے، کوئی ایویڈنس، کوئی گواہی، کوئی اوتھینٹک دلیل کچھ ہے تمہارے پاس؟ فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ، اگر کچھ ہے تو اس کو لے کے آؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ پھر ایک بدبختی اور تھی کفار مکہ کی، وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، انہوں نے جنات کی رشتہ داری بھی اللہ سے جوڑ دی، بدبختوں نے، بد نصیبوں نے، انہوں نے کہا جنات بھی اللہ کے رشتہ دار ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، لوگ جانتے ہیں کہ جنات کو تو خود مجرم بنا کے ہم نے پیش کرنا ہے اپنے پاس، ان کو تو خود ہم نے کٹہرے میں کھڑا کرنا ہے، تو جن کی رشتہ داری اور رشتہ دار کو تو بندہ جتنا ہو سکتا ہے وہ اس کی فیور کرتا ہے، جتنا ہو سکتا ہے اس کو ابلائج کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے میری جنوں سے رشتہ داری ہوتی تو میں جنات کو مجرم بنا کے اپنے پاس پیش کرتا، لہذا وہ جانتے ہیں کہ جنات انہم لمحضرون، وہ خود پیش ہونے والے ہیں۔ آخری بات، سبحان اللہ اما یصفون، میرے اللہ پاک ہیں ان تمام باتوں سے یہ جو لوگ اللہ کے متعلق کرتے ہیں۔ اصل وجہ یہ ہے ما قدر اللہ حق قدری ہی، انہوں نے اللہ کا قدر پہچانا ہی نہیں جیسا اللہ کا قدر تھا۔ تو اس دعا کے ساتھ آج کا سبق مکمل فرما لیجئے، میرے کریم مالک ہمیں اپنا قدر پہچاننے کی توفیق نصیب فرما دیں۔ ہم سب کی زندگی میں جس قسم کی کوئی مشکلات ہیں، مصیبتیں ہیں، اللہ کریم ان کو رفع فرما دیں۔
ہم سب کو تسبیح کرنے والا بنا دیں، ذکر فکر کرنے والا بنا دیں۔ اللہ کریم اپنے خالص لوگوں میں ہمیں شامل فرما کے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں کامیابیاں نصیب فرما دیں۔ شکر کرتے ہیں ہم اپنے اللہ مالک العلام کا کہ جن کی توفیق رحمت سے ہم اپنی صبح کا آغاز فہم القرآن جیسے عظیم عمل سے کرتے ہیں۔ اس کی بدولت اللہ تعالی ہمارے دن کے باقی معاملات میں بھی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما دیں۔ ہمیں ہر قسم کے شر سے اللہ محفوظ رکھیں، ظاہری پوشیدہ دشمنوں کے شر سے، حاسدین کے شر سے، رشتہ داروں کے شر سے، شریروں کی شرارتوں سے اللہ کریم ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھیں۔ ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے خیر کے تمام دروازے کھول دیں۔ رزق کا اگر ایک دروازہ ہمارے لیے کھلا ہے، اللہ کریم 7 دروازے رزق کے کھول کے ہمیں کسی کا بھی محتاج نہ فرمائیں۔ میری آپ کی پریشانیوں کو دور فرما دیں، بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب ہو، اور اللہ ہمارے دنیا سے جانے والوں کی بخشش فرما دیں۔ فہم قرآن کلاس اللہ تعالیٰ نے سورہ القمر میں 4 مرتبہ فرمایا ہے، اور بے شک ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے۔ کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ ٹرینڈ یہ بنائیے، تفسیر کی کلاسز لگائیے، مقاصد، مفہوم، معنی، مطالب، ترجمے کی محفل منعقد کیا کریں۔ استغفر اللہ کیا کرو، اللہ تمہیں بیٹے نصیب فرمائیں گے۔ استغفر اللہ کیا کرو، اللہ مال سے نوازیں گے۔ استغفر اللہ کیا کرو، بارشیں برسیں گی۔ استغفر اللہ کیا کرو، حالات موافق آ جائیں گے۔ فجر کی نماز پڑھتے سلام پھیرتے فوراً رسول اللہ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہ علم وہ عطا کیجئے گا جو نفع والا ہو۔ یہ دعا کیا کریں کہ علم ہمیں نفع والا نصیب، جو فائدہ دے ہمیں، اور ہمارے علم سے لوگوں کو فائدہ ہو، ایسا علم اللہ نصیب فرما دیں، اور رزق اللہ پاکیزہ حلال نصیب فرما دیں، اور عمل اللہ ایسا نصیب فرما دیں جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ بڑی جامع دعا ہے، فجر کے بعد پڑھا کریں۔ یہ تھے محترم محمد سلیمان شاکر صاحب، جو قرآن مجید کی تفسیر کی کلاس پڑھا رہے تھے، جسے ویڈیو ترتیب دے کر یوٹیوب چینل دنیا دین پر محفوظ کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر سیکھنے کے لیے اور دینی سوالات کے جوابات کے لیے واٹس ایپ گروپس میں شامل ہونے کے لیے 00923525202070 00923167983575 00923007446434۔ قرآن سمجھیں، قرآن سمجھائیں، دوسروں کو بھی قرآن سمجھنے کی دعوت دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دعائیں، اذکار، نماز ترجمہ سے سمجھ کر پڑھیں، یاد کریں، دوسروں کو بھی یاد کرنے کی دعوت دیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی دنیا و آخرت دونوں اچھی کر دے۔